اور صحابہ کا اجر سمجھے بات؟ نبی کا اخلاق عظیم، قرآن عظیم، اللہ کا عرش عظیم، صحابہ کا اجر عظیم۔ آپ دیکھیں نسبتیں کہاں ملتی ہیں، کڑیاں کہاں ملتی ہیں، مقامات کہاں ملتے ہیں، رتبے کہاں ملتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا اجر عظیم کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، عظیم کی عظمت کا اندازہ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت، قرآن کی سب سے بڑی آیت عقیدہ توحید میں اللہ رب العزت کا جو یعنی اللہ کی جو اتھارٹی، اللہ کی جو طاقتوں کو بیان کرنے والی، اللہ کی پاوروں کا ذکر کرنے والی آیت ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ اس آیت الکرسی کے آخر میں اپنی صفت بیان کرتا ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ علی العظیم، نبی صاحب خلق عظیم، اور قرآن عظیم، اور عرش عظیم، صحابہ کا اجر۔ تو میرے بھائیوں، ان لوگوں پر تنقید کرنا، ہاں بات لمبی نہ ہو جائے، چلیں گی باتیں انشاءاللہ آئندہ بھی۔ دوسری بات، ان کے دل پاک، ان کے جسم بھی پاک۔ جسم، ہماری صورتحال تو یہ ہے نا، جہاں جی چاہا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ اللہ نے میری امت پہ رحمت فرمائی ہے کہ جہاں پیشاب لگ جائے اس کو دھو لے، اور جہاں شبہ پڑ جائے پیشاب کی چھینٹے کا تو وہاں پر وضو کرنے کے بعد چھینٹے مارنے کے نماز اور گزارا چل جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ بنی اسرائیل میں تو جہاں پیشاب کے قطرے لگ جاتے تھے کپڑے کو کینچی سے کاٹنے کا حکم تھا۔ یہ تو اللہ نے نبی رحمت للعالمین عطا فرمایا تو دین بھی دین رحمت عطا کر دیا۔ اللہ نے نبی بھی رحمت اور دین بھی رحمت عطا فرمایا ہمیں۔ ورنہ بنی اسرائیل میں اور پہلے نبیوں کی امتوں میں تو کپڑے میں جہاں پیشاب لگ جاتا تھا کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دھو لیا کرو، اور جہاں چھینٹے مارنے کی ضرورت ہو چھینٹے مار لیا کرو۔ حضرات، صحابہ کا دل بھی پاک، صحابہ کا جسم بھی پاک۔ دل بھی پاک، یہ دل ایک ٹکڑا ہے جس میں جسم کا انحصار ہے۔ صحابہ کا دل بھی پاک اور ان کا جسم بھی پاک۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ توبہ ہے، فرمایا فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَہَّرُوا۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، اس مسجد کو بنانے کا لوگوں مسئلوں کو سمجھ لیا کرو، حالات پہ غور کر لیا کرو۔ میں جہاں تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کر جاتا ہوں۔ منافقوں نے اپنا ایک منصوبہ بنایا تھا کہ ہم مسلمانوں کے اندر بیٹھتے ہیں، ہماری چالیں کھل جاتی ہیں ان کے سامنے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں، ہم علیحدہ دور مدینے کے ایک کنارے پہ ایک مسجد بنا لیتے ہیں، اس کو مسجد کا نام دیتے ہیں، جو نیا نیا مسلمان ہوگا اس کو وہاں پھنسا لیا، اور مسلمانوں میں بد امنی اور یعنی شک شبہ، اور مسلمانوں کے اندر ایک نئی جماعت اور فارورڈ گروپ ہم اس کو کھڑا کریں گے، اور یہ آپس میں گدم گدا رہیں گے۔ اس مسجد والوں کی ان سے نہیں بنے گی، ان کی ان سے نہیں بنے گی، اور یہ لڑائی جھگڑا چلتا رہے گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم نے مسجد تیار کر لی ہے، آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں اور افتتاح کر دیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیا، فرمایا میرے پیغمبر وہ مسجد ایمان، تقوی، تربیت، اتحاد، اتفاق کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ وہ مسجد تو بنائی گئی ہے تفریق ڈالنے کے لیے، اور مسلمانوں میں گھات لگا کر بیٹھنے کے لیے، فتنہ کھڑا کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے، گروہ بندی کے لیے، اور مسلمانوں کی جمعیت کا شرارہ بکھیرنے کے لیے وہ مسجد بنائی گئی ہے۔ آپ وَلَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ جائیں اور کبھی بھی اس میں نماز نہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد گرا دی، صحابہ کرام کو بھیجا، مسجد کو گرا دیا گیا اور اس کا ملبہ ہٹا دیا گیا، حتیٰ کہ کئی روایتوں میں ہے کہ اس کو آگ لگا دی گئی مسجد زرار کو۔ مسجد زرار کو سورۃ توبہ میں پوری تفصیل موجود ہے۔
پھر اللہ نے فرمایا مسجد قباء جو مدینہ المنورہ سے 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مدینہ کے مسجد نبوی کی محراب والی سائڈ میں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو مدینہ سے چلے اور مسجد قباء میں 2 رکعتیں نماز پڑھے جا کے پھر واپس آئے، امام کائنات فرماتے ہیں اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنی آسانیاں ہیں، کتنی آسانیاں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مسجد قباء کی حاضری بھی نصیب فرما، مسجد نبوی کی حاضری بھی نصیب فرما، اللہ بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب فرما۔ میرے اللہ وہ بابا جی سب سامنے کہا تھا اللہ مدت گزریے سکھدیاں نوں جوگی سانگ بنانے نوں جی کردا ہے، تیرے گھر دے دوالے گھوم گھوم کے میرا پھیریاں پانے نوں جی کردا، تیرا گھر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتے ایک نماز بھی لکھ بندی اوتھے عمرہ لنگانے نوں جی کردا ہے۔ کافی پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے، شرمندہ ہم مندڑے جج کر کے، پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نوں جی کردا ہے۔ اللہ مدت گزری ہے سکھدیاں نوں جو اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ یہ پیسوں پہ نہیں ہے، یہ نصیب پہ ہے، یا اللہ ہمارا نصیب کھول دے، اللہ ہمارا مقدر کھول دے۔ تو حضرات دی وقار گزارش یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر سے مسجد زرار میں آپ نماز نہ پڑھے، آپ مسجد قباء میں نماز پڑھے، آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا فی ہے رجالن، جو بات اثر کرنے والی تھی، فی ہے رجالن یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ فرمایا میرے پیغمبر مسجد قباء کے نمازی اور مسجد نبوی کے نمازی، مسجد قباء پہلے تعمیر ہوئی تھی، مسجد نبوی بعد میں تعمیر ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے تو قباء کی بستی میں مسجد قباء میں ٹھہرے تھے، کیونکہ وہ پہلے تعمیر ہو چکی تھی۔ پھر وہاں سے مدینہ تشریف لائے تھے، مدینہ تو منورہ مسجد نبوی اللہ کے نبی نے خود بنیاد رکھی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دونوں مسئلے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد دونوں مسئلے ہیں۔ آپ نے ابن کثیر فرماتے ہیں دونوں مسئلے مراد ہیں سے فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ فرمایا یہ دونوں مسئلوں میں وہ تیرے صحابہ ہیں کہ جن کے اندر بھی پاک، دل بھی پاک، سینے بھی پاک، جن کے جسم بھی پاک، اور یہ پاک باز طہارت والے لوگ ہیں، ان کے جسم بھی پاک، دل بھی پاک۔ تیسری بات، مال بھی پاک، مال جو کھایا وہ بھی پاک۔ اگر کہیں ان کو، یہ قرآن کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور مومنوں حلال کھاؤ حلال۔ میں نے نا یہ جو عید گزری ہے نا، عید، اس عید پہ میں نے خطبہ دیا، میں نے زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کیا لیکن اس عید پہ میں نے کر دیا۔ میں نے کہا لوگوں حرام کمائی سے قربانی کرتے ہو، حرام اللہ قبول نہیں کرتے۔ پھر میں نے یہ بات چونکہ میں نے کرنی تھی، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بات نہ ہو جائے دین کے اندر، نا ذرا بھی بات ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ پوچھے۔ میں نے پھر اس حدیث کی تحقیق کی، یہ روایت صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ پلید حرام مال اللہ قبول کرتا ہی نہیں۔ میں نے کہا لوگوں جس نے پلید حرام مال سے قربانی کی قبول نہیں ہوگی۔ میرے پاس قرآن مجید تھا، میں نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھایا، میں نے کہا دائیں والے لوگوں سن لو، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، پلید مال سے اللہ قربانی قبول نہیں کرتا۔ سامنے والے لوگوں سن لو، جس نے حرام مال سے قربانی کا جانور خریدا ہے اللہ قبول نہیں کرتا، یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے۔ بائیں والے لوگ سن لو، جس آدمی نے حرام مال سے قربانی کا جانور 5-7 لاکھ میں خریدا ہے، حرام مال اگر اس میں شامل ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ میں اللہ کی کتاب کو ہاتھ میں اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے کسی آدمی نے بتایا، اس نے کہا اللہ کی قسم
قسم قاری صاحب آپ کا وہ خطبہ سن کر ہم تو کانپ گئے اس دن سے. ہم نے تو توبہ کر دی, ہم نے تو توبہ کر دی. حضرات حرام مال سے اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتا. حرام مال سے آپ مسجد کی جگہ خریدیں, مسجد کی بنیاد رکھیں اور مکمل کریں, سنگے مرمر لگا دیں, پتھر, ٹائل, قالین, پنکھے, ایئر کنڈیشن, ہیٹر اور سپیکر اور سہولیات, اور پاکستان کا بہترین خطیب عالم مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا فارغ التحصیل شیخ الحدیث متقی پرہیزگار, اس کو خطیب رکھے اور اس کو 3 کروڑ کی کوٹھی بنا کے دے کے ہمارا خطیب ہے, اس کو 3 کروڑ کی کوٹھی دینی ہے بنا کے, اور 1.5 کروڑ کی گاڑی آپ اس کو خریدے اور اس کے نوکر چاکر سب کچھ کرے, نمازیوں کو روزانہ صبح شام کھانا کھلائے. اگر حرام مال سے یہ سارا کچھ ہے تو لوگوں ایک رتی فائدہ نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں قاری صاحب اتنی سختی نہ کرو. او میرے بھائیوں, او میرے بھائیوں, میں لوگوں کے حالات کو دیکھ کر مسئلہ بدل دوں, میں لوگوں کے حالات کو دیکھ کے مسئلہ بدل دوں. گرچہ ہوتا ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے تو ہے بس حکم ادا ہو لا الہ الا اللہ. مجھے تو سچی بات کہنی ہے یا نہیں کہنی؟ میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ ہر طرف تو چور بازاری ہے, داؤ دائی لوگ ہو رہے ہیں, فرار دھوکے کا زمانہ آ گیا ہے, اور چکر بازی اور یعنی ناجائز کھوری کو لوگ اپنی ہوشیاری سمجھنے لگ گئے ہیں. تو صحابہ کرام کا مال بھی پاک تھا. ایک صحابی کو شک ہوا کہ اس نے جو کھانا کھایا ہے وہ حرام کمائی تھی زمانہ جاہلیت میں. وہ صدیق اکبر کا مشہور واقعہ ہے کہ نوکر نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں جھوٹا موٹا جادو کیا, دم کیا تھا, جنتر منتر پڑا تھا, اس کی کمائی مجھے آج ملی ہے, اس سے کھانا آپ کے لیے لایا ہوں. صدیق اکبر نے گلے میں انگلی ڈالی اور وہ سارا کھانا نکال کے رکھ دیا, نہیں کھایا. ایک صحابی پہ کسی عورت نے الزام لگایا, صحابی میں کسی عورت نے, مال بھی پاک تھا, سوچ بھی پاک تھی, صحابی میں کسی عورت نے الزام لگایا کہ میری زمین اس نے ہتھیا لی ہے, قبضہ جما لیا ہے. گورنر نے طلب کیا کہ آپ نے ان کی زمین پہ قبضہ جمایا ہے. دیکھ لو, آپ نے تو نہیں کسی کی زمین پہ قبضہ جما رکھا, اگر جما رکھا ہے تو یہ حدیث سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی کا پلاٹ, زرعی زمین, کوئی گھر اور مکان وغیرہ جہاں کہیں بھی ایک بالش کسی کی زمین کے اوپر قبضہ جما لیا, قیامت کے دن اللہ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈال کے کہے گا اٹھاؤ. یہاں لوگ کہتے ہیں مولوی جی کیتا ہویا تو ہے یار, لیکن یہ ہون انہوں نصیحت بےزتی بڑی جاتی ہے. اب اگر لوگوں کو بتائیں نا کہ چکر کر لیا تھا, وہ بنیاد رکھتے ہوئے اور نیو نکالتے ہوئے, بنیاد نکالتے ہوئے تھوڑا سا 4 انچ کا چکر کر لیا تھا, لیکن اگر آپ ان کو بتائیں تو کہیں گے نمازی حاجی نمازیں پڑھتا, قربانی کرتا, اتنی بڑی داڑھی, ہاتھ میں تسبیح ہو, اس کا مقام فراڈ میں کھڑا ہے. بےزتی ہو جائے گی معاشرے میں. اللہ کی قسم دنیا کی ساری زدتیں, بےزتیاں, رسوائیاں ایک بندے میں ہو, قیامت کے دن کی لمحہ بھر کی رسوائیوں سے زیادہ ہے. مومن تو دعا کرتا ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے, وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں دعا کرنے لگا ہوں, آپ آمین کہیے گا. اے اللہ قیامت کے دن تو ہمیں رسوا نہ کرنا, اے اللہ قیامت کے دن تو ہمیں ذلیل نہ کرنا. عورت نے الزام لگایا اس نے میری زمین ہتھیا لی ہے. گورنر نے بلایا, فرمایا تو نے اس کی زمین ہتھیائی ہے اور قبضہ جما لیا. صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو, میں نے اللہ کے نبی سے یہ سن رکھا ہے کہ جس نے کسی کی ایک بلشت زمین پہ قبضہ جمایا وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالی جائیں گی. کیا میں اللہ کے رسول کی اس بات کو سننے کے بعد بھی یہ ظلم کروں گا؟ میں نے جب حدیث سن لی ہے تو پھر میرے اندر جرم ہے میں رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کروں. اور لوگوں
خدا کے لیے سوچو. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, آنکھیں بند ہونے والی ہے, قبر میں ڈالے جانے والے ہو. آج کوئی کل کوئی پرسوں, پتہ نہیں ہماری باری کب ہے. اللہ سے ڈر جاؤ, حق حقوق کے معاملے صاف کر لو. اللہ کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل بھی پاک تھے, جسم بھی پاک تھے, مال بھی پاک تھے, سوچیں بھی پاک تھیں, اور وہ پاک باز لوگ تھے. باقی باتیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے جمعے پہ انشاءاللہ الرحمن عرض کروں گا. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یا اللہ تم نے ان کو پاک باز بنایا ہے, یہ پاک لوگ تھے. پروردگار عالم ہماری محبت کو ان کے ساتھ پاک فرما دے, ہمارا پیار ان کے ساتھ پاک ہو جائے, ہمارا تعلق ان کے ساتھ بہترین ہو جائے. ایسا تعلق کہ یا اللہ جس تعلق اور پیار پہ ہمیں فخر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.